اچھا، یہ جو ہے ہم جب اپنی قبر کو روزانہ سجا رہے ہوں گے، مراقبہ قبر بھی کہہ سکتے ہیں اسے میں اور آپ، تو جب ہم یہ مراقبہ قبر کر رہے ہوں گے، روز اپنے قبر کو سجا رہے ہوں گے، تو اس سے پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا، دیکھیں میں اپنی مثال دوں آپ کو. جب ہم یہاں گارڈن سٹی آئے، گلشن معمار گارڈن سٹی، گلشن معمار سے متصل ایک سوسائٹی، تو یہ ایک جنگل تھا. آج بھی جس بلاک میں رہتی ہوں ہارڈلی اس میں 100 گھر ہیں، باقی سب پلاٹ خالی پڑے ہوئے، اور ذرا قریب و جوار میں کچی بستیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے ابھی بھی اس گھر میں جہاں ہم کا یہ مدرسہ بھی ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی گھر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اکیلی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، دور دور فاصلے سے گھر بنے ہوئے. ٹھیک ہے، تو سوچئے 13 سال پہلے یہاں کیا حال ہوگا. صرف 5 گھر تھے اور پوری جگہ خالی تھی. ٹھیک ہے، تو ان 5 گھروں میں آنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوا. جب کبھی لوگ ہم سے ملنے آتے تھے تو بہت ڈرتے تھے، کیسے رہتی ہیں جنگل میں، کیسے رہتی ہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی انسان ہی نہیں بستا، کوئی شکل نظر نہیں آتی، کوئی گاڑی نہیں چلتی. لیکن ہمیں پتہ تھا ہمارا یہاں گھر ہے. ہم پریپیئر ہو کر آئے تھے، کلفٹن سے یہاں ہم نے موو کیا تھا، ہم بہت پریپیئر ہو کر آئے تھے، ہمارا گھر ہے، بڑا خوش ہم آئے تھے. تو جب ہماری قبر جو ہم نے خود سجائی ہوگی روزانہ، پھر ہمیں اس سے ڈر نہیں لگے گا. جب ہم نے پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جنہوں نے رہنا ہے وہ ہمارے اعمال ہیں اور ہم نے اپنے اعمال وہاں بھیج دیے، تو پھر ہمیں اس سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ ہم نے روزانہ کچھ نہ کچھ وہاں بھیجا ضرور ہے، رکھا ضرور ہے، ہر روز اس کا تصوراتی وزٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے وہاں کہاں پتھر تھا، روڑے تھے، کہاں کیا تھا، تو ہم نے توبہ استغفار کے ذریعے ان پتھروں کو ریزہ ریزہ اللہ کے فرشتوں سے کروایا ہے. ہم نے استغفار پڑھ کے اس میں جو کانٹوں کے درخت تھے، جو ببول کے درخت تھے، ہم نے وہ ہٹوا کر سبحان اللہ کے وہاں درخت لگائے ہیں. تو جب ہمیں پتہ ہوگا اتنی خوبصورت بن گیا ہے وہ قبر، وہ باغ اتنا خوبصورت بن گیا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، تو پھر ہمیں اس پہ ڈر نہیں لگے گا. اس سے ہر روز اس کی تیاری کر رہے ہوں گے تو ہمیں اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگے گا. تو یہ ضروری ہے، مراقبہ قبر بہت ضروری ہے. ہمیں ہر روز اس کے بارے میں سوچنا ہے. حسن خاتمے کی دعائیں ہم نے خود بھی مانگنی ہیں، دوسروں سے بھی، خصوصاً چھوٹے بچوں سے بھی حسن خاتمہ کی دعائیں کروانی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ایمان پر، اسلام پر زندگی اور اسلام پر ہی موت مانگنی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری عمر کے آخری حصے کو بہترین بنا دیجئے. آخری حصہ یہ نہیں ہے کہ سفید بال ہو جائیں گے تبھی آخری حصہ ہے، ہو سکتا ہے یہی آخری لمحہ ہو. تو اللہ میری عمر کے اس آخری حصے کو بہترین بنا دیجئے، میرا آخری عمل تیری رضا والا بن جائے. اے اللہ میرا سب سے بہترین دن وہ دن ہو جب میں تجھ سے ملاقات کروں. تو یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا ہے، دعا مانگتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے، جب ایسی قبر سجا رہے ہوں گے روزانہ تو یقین کیجیے ہمیں قبر سے ڈر ہی نہیں لگے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا اتنی اچھی قبر ہماری سجی ہوئی ہے. پھر تو ہمارا دل چاہے گا جائیں دیکھیں کیسی لگ رہی ہے نا، پھر کیا ڈرنا ہوگا، پھر تو ہمارا دل یہ چاہے گا جا کے دیکھیں تو صحیح. جو روزانہ ہم استغفار کے بیج ڈال رہے ہیں، جو روزانہ ہم سبحان اللہ کے بیج ڈال رہے ہیں، اب یہ کتنے تناور درخت ہو چکے ہیں، کتنے اس میں پھول آ رہے ہیں. روزانہ کلمہ طیبہ کا مفہوم لوگوں کو بتا رہے ہیں، اللہ سے روٹھوں کو اللہ سے ملا رہے ہیں، 5 منٹ کا مدرسہ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو وہاں کتنے ہمارے درخت لگ چکے ہیں، پھر ہمیں ڈر تھوڑی لگے گا وہاں سے. ٹھیک ہے، تو کرنا ہے نا یہ تیاری مل کے انشاءاللہ تعالیٰ. کہہ دیں انشاءاللہ کریں گے باجی جان، آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے بعد بھی. آپ نہیں ہوں گی تب بھی اس کام کو لے کے چلیں گے دیر دور تک انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا یہ بتایا ہوا طریقہ کار دوسروں تک ضرور بضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کریں گے نا میرا بیٹا ایسا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہی کام تو ہے ہمارا، کہ اللہ کا راج، اللہ کا رواج رسول اللہ کا. صحابہ والا کام کریں گے، نیکیوں کو پھیلائیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور ایک اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.